السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ انشاءاللہ آج ہم چوتھے پاری کی سمری سنیں گے۔ چوتھے پارے کا نام لن تنالو ہے۔ اس میں سورہ آل عمران ختم ہو رہا اور سورہ نساء کے 3 رکوع کور ہو رہے ہیں اور ٹوٹل اس میں 14 رکوع ہے۔ انشاءاللہ آج ہم یہ 3 ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ خیر امت کون ہے، بیسٹ امت، اور اللہ کی رسی کو پکڑنے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور جنگ احد کا بھی اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرے جو اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سیکنڈ پارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ٹائٹل دیے تھے امت وسط، مڈل نیشن، دوسرے نیشنز کو لیڈ کرنے والی نیشن۔ اب چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اور ٹائٹل دیے، ایک اور بیج آف آنر دیے، وہ یہ ہے کہ خیر امت، تم بہترین امت ہو، پوری امتوں میں تم زبردست ہو۔ لیکن صرف زبردست ہو بلکہ آنر نہیں دی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ کوالٹیز بھی ہے۔ وہ کوالٹیز بولنے سے پہلے ایک ہمارا کرپٹ کانسیپٹ ہے، ایک ہمارے ذہن میں ایک غلط امیج ہے چیزوں کو لے کے، وہ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ وہ ہے نیک اور شریف لوگوں کا ڈیفینیشن۔ شرافت کا اور نیکی کا ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بچہ بہت نیک ہے۔ کیسا نیک ہے؟ مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، آزو بازو کیا ہو رہا بچے کو معلوم ہی نہ ہوتا، کسی کے بیچ میں جاتا نہیں، کسی کو لگتا نہیں، لگا لیتا نہیں۔ اس قسم کے ہم الفاظ تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بولتے کہ بہت نیک ہے، ارے وہ صاحب بہت نیک ہے بھائی، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کرپٹ کانسیپٹ ہے نیکی کا، اس کو اللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں کرش کر رہے ہیں، بریک کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ نیک لوگ وہ ہوتے جو انسانوں کے لیے سوچتے۔ اخرجت للناس، تمہارا کو ہم انسانوں کے لیے نکالے۔ یہاں پر رک کے ایک سوال ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آج دنیا میں۔ آج ہم کو لوگ بدنام کر دیے کہ مسلمان صرف لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ ایک دور تھا جب ہم دیے لوگوں کو، لیکن آج بھی ہم وہ ایک دور میں دیے تھے، ایک دور میں دیے تھے نہیں بول سکتے۔ آج آپ کو دینا پڑتا، کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا۔ کنٹریبیوٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم انسانوں کے بارے میں کب سوچے تھے؟ یہ سوال اپنے آپ سے اگر کریں گے تو آپ کو شاید بہت دور چلے جانا پڑے گا، کبھی ہم سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو سوچتے۔ اور یہ معاملے میں ہم اتنا زیادہ نیچے گر گئے کہ دعا بھی جو ہم کرتے، ایسی دعا کرتے اے اللہ مسلمانوں کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ کیوں بھائی؟ انسانوں کے پریشانیوں کو دور کر دے، کیوں ایسی دعا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا انسان پریشان نہیں ہے؟ انسانوں کو لے کے سوچنا یہ امت مسلمہ کی سب سے پہلی کوالٹی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور خیر امت ہے، یہ آنر آپ اگر لینا چاہ رہے ہیں تو انسانوں کے لیے سوچنا، انسانوں کو کنٹریبیوٹ کرنا، انسانوں کے پرابلمز کو سالو کرنا، یہ سب سے پہلی کوالٹی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ایک اور ہمارا جو کرپٹ کانسیپٹ ہے اس کو جو کرش کر رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ شریف آدمی وہ نہیں ہے جو صرف گھر سے مسجد، مسجد سے گھر کو جاتا۔ شریف آدمی وہ ہے جو اپنی سوسائٹی میں کون پریشان ہے، کس کے گھر میں کیا لڑائی چل رہی، کیسا میں سالو کر سکتا ہوں، کیسا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو۔ یہ سوچنے والا ایک نیک انسان ہوتا۔ شرافت کا یہ صحیح ڈیفینیشن ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں۔ دوسری کوالٹی اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرے، نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو صرف آخرت پہ ایمان رکھنے والے کر سکتے، کیونکہ نیکیوں سے روکنے میں اور نیکیوں کا حکم دینے میں اور برائیوں سے روکنے میں دنیا کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملتا۔ الٹا لوگ آپ کو مارتے، کئی کو آپ بیچ میں آ رہے ہیں بلکہ ڈراتے۔ اگر آپ بڑے لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں، غنڈوں کے اور لیڈروں کے، تو لوگ تو آپ کو بلیک میل بھی کرتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک چیز کی طرف ہمارا کنسنٹریشن لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی میں آنے والی زندگی پہ تمہارا اگر یقین ہے کہ جنت ملنے والی ہے، اگر میں برائیوں سے نہیں روکا تو جہنم میں جاؤں گا، تو وہی لوگ یہ کام کر سکتے جن کا آخرت پہ مضبوط یقین ہے۔ یہ سب سے پہلی کوالٹیز ہے، انسانوں کے بارے میں سوچنا، انسانوں کو کنٹریبیوٹ کرنا اور نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ ایک ایگزامپل سے بات آپ اچھی طرح سمجھ سکتے۔ کچرا اگر کوئی آپ کے گھر کے سامنے لا کے رکھ دیے اور آپ کو معلوم ہو گیا کون رکھے، تو ہم وہ لوگوں سے جا کے لڑتے، کیسا آپ کچرا ہمارے پاس ڈالتے، کچرا کنڈی سمجھے کیا؟ ایک کچرا جس کی بدبو سے آپ پریشان ہو گئے اور جس سے آپ کو تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا، طبیعت آپ کی خراب ہو سکتی، وہ کچرے کو لے کے آپ پریشان ہوتے، لیکن بازو ایک برائی چلتے رہتی، ہمارے نظروں کے سامنے کسی پہ ظلم ہوتے رہتا، ہمارے نظروں کے سامنے کوئی لڑتے رہتے، ہماری نظروں کے سامنے کوئی برائی ہوتی رہتی، لیکن ہم صرف اسی لیے بیچ میں نہیں جاتے کہ میرے کو کیا کرنا ہے، میں کہیں کو جاؤں بیچ میں۔ یہ جو میں کہیں کو جاؤں بیچ میں کا جو سینٹینس ہے، یہ ایک مسلمان نہیں بول سکتا، وہ اللہ تعالیٰ ہم کو چوتھے پارے سے بتا رہے ہیں۔
اب یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے، یہ جاب اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ وہ بستی پہ، وہ ایریے میں عذاب نازل کرتے جہاں پر لوگ نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دیتے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیتے۔ سونامی اچانک آ جانا، آگ لگ جانا، ایسی بیماری آ جانا جس کا نام ہمارے سے پہلے کے لوگ سنے نہیں تھے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی جاب کو چھوڑ دیے۔ دوسری ٹاپک ہے ڈویژن کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقے مت بناؤ، ٹکڑے ٹکڑے مت بٹو۔ اب یہ فرقہ کیا ہے؟ فرقے کے دو کوالٹیز ہوتے، ایک ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، دوسرا اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو ہماری جماعت میں آ جاؤ۔ یہ دو باتیں جو بولتے وہ فرقہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات بول دیے کہ فرقے مت بناؤ۔ اگر آپ دیکھیں گے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ شیعہ سنی کے دو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو جہنمی بولتے، اور دوسرے غیروں سے ہاتھ ملا لیں گے، جیسا کہ شیعہ ایران اور عراق ہے یہ رشیا سے ہاتھ ملاتے، اور سعودی وغیرہ دوسرے جو گلف کنٹریز ہے وہ امریکہ سے ہاتھ ملاتے، اور دو بڑے سپر پاورز کو لے کے خود لڑتے، خود کا نقصان کر لیتے، اسلام کا نقصان کرتے۔ اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں گے تو ایسے جھگڑے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا، کون سی جماعت صحیح ہے، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس طرح کی نفرت کا ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، فارم فل اپ کروانے کا کام ہم کراتے۔ میں تو اتنے بار فارم فل اپ کرا، آپ کون سی جماعت کے ہیں؟ میں مسلم ہوں۔ ارے مسلم تو ہم بھی ہے، لیکن آپ سنی ہے، شیعہ ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، کیا ہے آپ؟ کیا ہمارے لیے مسلم ٹائٹل کافی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ابراہیم تو مسلم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ ایک اور بات ہم کو یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جماعتیں آج ہمارے پاس ہے، یہ جو فرقے ہے، یہ جو الگ الگ مسلک ہے، یہ اسلام کا ایک نیچر تھا۔ شروعات میں یہ جو ڈیفرنسز تھے ایک نیچرل لیول کے تھے، بعد میں اس میں جو دشمنی کریٹ ہوئی، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، دعوتوں میں نہ جانا، ایک دوسرے کو کافر بولنا، جہنمی بولنا، یہ چیزیں کرنے سے ایک جماعت فرقے میں بن جاتی۔ جماعت بنانا غلط نہیں ہے، جماعت ایک کام کو لے کے شروع ہوتی ہے اور وہ ایک اچھا کام ہوتا ہے، وہ کرتے رہتے، لیکن جماعت جب فرقے میں کنورٹ ہو جاتی، جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح بولتی اور ہمارے ساتھ آگے تو جنت ملتی جب بولتی، تو یہ فرقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول دیے کہ یہ حرام ہے، غلط ہے۔ جب یونٹی کی بات آتی اور یہ جو پرابلم ہے فرقوں کا، جماعتوں کا، اس کو سالو کرنے کی جب بات آتی تو سلیوشن لوگ ایسے دیتے، ٹھیک ہے سب ہماری جماعت ایکسپٹ کر لینا، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ سب ہماری جماعت کے ہو جانا۔ یہ بالکل اللاجیکل سلیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا سلیوشن دیا اور یہ بولے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں مت بٹو۔ مطلب یہ کہ جب تم قرآن کی طرف بار بار پلٹتے رہیں گے، جو فرقان ہے، جو کرائٹیریا ہے، صحیح اور غلط میں فرق بتانے والی کتاب ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اتنے جماعتوں میں ہم بڑھ گئے۔ اور کوئی بھی مسئلہ ہم کو آتا تو ہم پہلے ہمارے امام کیا بولے، ہماری جماعت کے صدر کیا بول رہے ہیں، ہمارے عالم کیا بول رہے ہیں دیکھتے، لیکن قرآن کیا بول رہا ہے یہ نہیں دیکھتے۔ یہ کامن پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ ہم کو بلا رہے ہیں، جو پہلا سلیوشن ہے۔ دوسرا سلیوشن پریکٹیکل گراؤنڈ پہ ہم کو جو کرنے کا وہ یہ ہے کہ کامن پروگرام پہ کام کرنا۔ کامن پروگرام کا مطلب ایک ایسی برائی جو آپ کے محلے میں ہے، جس کو ہر جماعت کے لوگ غلط مانتے، جماعت کے بڑے بڑے لوگ ملنا اور وہ برائی کو مٹانے کے لیے سب مل کے کام کرنا، اس سے آپس میں محبت بڑھتی۔ دوسری چیز جو کرنا ہے وہ اچھائیوں کو اپریشیٹ کرنا، دوسرے جماعت کے لوگ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں ان کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا۔ تیسری چیز غلطیوں پہ نرمی سے ٹوکنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بولے فرعون سے نرمی سے بات کرو، شاید کہ بات سن لیں گا۔ آج ہم ایک جماعت کے لوگ خطبے میں ٹھہرتے ممبر پہ اور دوسری جماعت کے لوگوں کو جہنمی تک بول دے کے اتر جاتے اور غصے میں تقریر کر دیتے، اس طرح سے یہ نفرت اور بڑھتی۔ یہ 3 پوائنٹ پروگرام پہ ہم کو کام کرنا، یہ اس کا سلیوشن ہے۔ تیسری ٹاپک چوتھے پارے کی جنگ احد کے بارے میں، جو اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے، جنگ بدر کے بعد میں جنگ ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مسلم آرمی کو لے کے 700 لوگ تھے، اور احد پہاڑ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، ایک چھوٹے سے پہاڑ پہ 50 تیر انداز کو ٹھہرائے اور بول دیے جو بڑا ریڈ ایرو آپ کو دکھ رہا یہاں سے دشمن اٹیک کر سکتا، اگر جنگ ہار بھی گئے ہم تو تم وہاں سے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن وہ 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ جب یہ دیکھے کہ جنگ جیت رہے ہیں، اب تو جنگ جیتنے اتر جانا چاہیے، بلکہ اتر گئے، 10 صحابہ ان کو روکے لیکن وہ بات نہیں سنے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مبارک دانت ٹوٹ گئے تھے، آپ گڑھے میں گرنے کی وجہ سے یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد میں کئی صحابہ کا مورائل ڈاؤن ہو گیا، اور ایک جیتی ہوئی جنگ
مسلمان ہارنا شروع ہو گئے تھے. پھر اللہ کی مدد سے جنگ کو آخر میں جیت گئے، لیکن مسلمانوں کا نقصان اس میں بہت زیادہ ہوا. یہ جنگ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ 3 سبق ہم کو اس سے دے رہے ہیں. 3 ریزنز اللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں بتائے. سب سے پہلے، جیتتی ہوئی جنگ کو دیکھ کے تم مال جمع کرنے کے لیے وہ پہاڑ پہ سے اتر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے اور آپس میں جھگڑے. یہ 3 ریزنز کی وجہ سے تم یہ جنگ ہار گئے. آج بھی اگر ہم دنیا میں کہیں ہارے ہوئے ہیں اور پسے ہوئے ہیں اور پس رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہی 3 ریزنز ہے. اس سے ہم کو سبق لینا ہے. آج جو ہم 3 ٹاپکس کور کرے اس کا یہ کنیکشن ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں ہماری ڈیوٹی کیا ہے، انسانیت کے بارے میں سوچنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. دوسرا ہے فرقوں سے، جماعتوں سے اوپر اٹھنا. ہم سب امت مسلمہ ہیں، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. اور تیسرا جنگ احد سے ہم یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات سنتے رہنا زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیڈر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں جب تک ہم زندگی گزاریں گے، جب تک یہ 3 کام کرتے رہیں گے، کوئی ہم کو ہرا نہیں سکتا. آج کے ٹاپکس کے یہ ریفرنسز ہے. سورہ نساء بھی چوتھے پارے میں شروع ہو گیا، لیکن میں انشاءاللہ اس کو 5ویں پارے میں کور کروں گا، کیونکہ چوتھے پارے میں صرف اس کے 3 رکوع کور ہوئے، جو کہ ڈیٹیلز میں زیادہ تر 5ویں پارے میں کور ہونے والے اس کے ٹاپکس. آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو آپ میرے کو کریٹیسائز کر سکتے، اور میں کچھ اچھا بول سکتا ہوں تو آپ میرے کو سجیشن دے سکتے. کچھ آپ کو ڈاؤٹس ہے تو آپ کوشچن بھی کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.